الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے معزز سامعین کرام، سب سے پہلے ہر ایک کو میرا ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضل اور کرم ہے کہ آج ہم سب کو پھر سے وہ موقع ملا، آج جمعہ کا اس مبارک دن کے اندر میں اپنا فرض کو ادا کرنے کے لیے ہم سب مسجدوں کے اندر میں داخل ہیں۔ ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کی عبادت کو اور دل میں جو نیک تمنا مراد ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہمارے معزز سامعین کرام، ہم آج کا خطبہ جمعہ کا جو ہم نے یہاں پر لیے ہیں وہ سورہ بقر کے سورہ بقر ہوستک توی فرس 261 سے ہم نے شروعات کی ہے، ایک آیت شریفہ کی تلاوت، لیکن ہم اگلے آیتوں کی ترجمہ بھی اپنی خطبہ کے اندر میں آپ کو پڑھ کر کے سنائیں گے۔ تو شروع اس طرح سے ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا رحم والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانہ کی مثال ہے جو 7 بالیں اگائیں، ہر ایک بال میں 100 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے
کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ کو شائش والا جاننے والا ہے، یعنی فراخی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ بیج کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی فرمایا ہے کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اس بیج کے بونے سے مشابہت دی ہے، یعنی برابری دی ہے، جس سے ایک دانہ سے 700 دانہ بنتا ہے، کہ ایک دانہ لگانے سے اللہ تعالیٰ 700 دانہ اس کے اندر سے ہم لوگ کو عطا کرتا ہے، کہ جو ہم لوگ اللہ کے راہ میں دل سے نیک نیت سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی 2 چند اور کئی گنا ہوتا رہتا ہے، کہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے، یہاں تک کہ رزق بھی اس کا نتیجہ ہے، جیسا موقع ہو، جس قدر اس میں اخلاص ہو، جس قدر اس کے لیے کوشش کی جائے، اسی کے مطابق نتیجہ ہوگا، کہ جتنا ہم کوشش کریں گے، جتنا محنت کریں گے، جتنا لو لگائیں گے، اتنے ہی ہمارا اعمال کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر میں ثواب ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضرت مسیح نے بھی انجیل میں ایک دانہ کے بڑھنے کی مثال دی ہے، کہ بائبل کے اندر میں بھی عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا ذکر کیا ہے، مگر 30 گنا، 7 گنا، حد 100 گنا بڑھنے کا ذکر کیا، کہ اتنے قرآن کریم 700 گنا سے شروع کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر میں اللہ 700 گنا سے شروع کرتا ہے، اتنا بڑکا فرمینہ فلدق کر کے اسے چند در چند کرنے کا وعدہ دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا وعدہ ہے کہ ایک بیہ لگانے سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر میں 700 گنا سے زیادہ دانہ اس کے اندر میں پیدا کر دے گا۔ اور یہ نیرا وعدہ ہی نہیں کہ یوں ہی نہیں اللہ تعالیٰ کہہ دیا، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں سے اس وعدہ کا ثابت ہونا بھی مل جاتا ہے، کہ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمونہ کو دکھایا، کہ معمولی سی انسان جو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان والا بنا کر کے مومنوں کے اندر میں داخل کیا، اور اس کا کوشش اور ایمان کو مضبوط پاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا درجہ ان کو عطا فرمایا۔ آگے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے پیچھے جو خرچ کیا نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اس کے پیچھے جو خرچ کیا اور نیک نیت سے خرچ کرے، خدا کی محبت کے اندر میں خرچ کرے، نہ کسی پر احسان جتانے کے لیے یا کسی کو دیکھ کر کے بولی بولنے کے لیے، دکھ پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت کے اندر میں، خدا کی راہ کے اندر میں خرچ کرتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بھلی بات بتانا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، میٹھا بولی بولنا، نرمی کی بولی بولنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایک زکوٰۃ ہے۔ اسی لیے ہم انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے بات کریں، احسان کریں ایک دوسرے کے اوپر۔ اگر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر میں فرمایا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل نہ ہوتا، میٹھا بولی نہ بولتے، نرم بولی نہ بولتے، تو لوگ ضرور اس کے ارد گرد سے بکھر جاتے، تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی وجہ سے، اس کا جو اچھا سا برتاؤ تھا لوگوں کے ساتھ، عزت کے ساتھ پیش آتا تھا ہر ایک کے ساتھ، چھوٹا بڑا جوان بوڑھا مرد عورت غریب امیر سب کے ساتھ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو دل میں لے کر کے لوگوں کے ساتھ اپنا گفتگو کرتا تھا، اسلام کی طرف ان کو بلاتا تھا۔ اور یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اخلاق کو دیکھ کر کے، نیک برتاؤ کو دیکھ کر کے لوگ ایمان اللہ تعالیٰ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاتا چلا گیا۔ آگے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیک بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بردبار ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ستا کر باطل نہ کرو۔ جو بات بھی ابھی ہم نے کہا کہ دے کر کے کسی کو بولی نہ بولے، دکھ نہ پہنچائے، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو دنیا کے دکھاوے خاطر، لوگ کو دکھاوے خاطر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا۔ سو اس کی مثال اس صاف چٹان کی سی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر زور کا مے برسے یعنی بارش ہو اور اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، اس میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے جو کمایا تھا، اور اللہ کافر لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اعلیٰ درجہ کی زمین پر موجود، پھر اس پر زور کا مے پڑتے تو وہ اپنا پھل دو چند دے، اور اگر اس پر زور کا مے نہ پڑے تو ہلکا مے ہی کافی ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ یہاں پر اس آیت میں اصل مقصد تو مسلمانوں کو ریا سے روکنا ہے، یعنی دکھاوا والی کام سے مسلمانوں کو روکا ہے، مگر اس کا پرائے کا مطلب ہے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ تم ریا سے خرچ کرنے والوں کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ ریا سے خرچ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کہ جو لوگ دکھاوا والا کام کرے ہیں، یعنی یہ تو کافروں کا کام ہے، مومن کا کام ہی نہیں۔ یوں اس فعل کو حد سے زیادہ ملوث، حد سے زیادہ کبھی بنا کر کے، یعنی ناپاک، شرمناک۔ انجیل میں بھی ریا سے روکا ہے، بائبل کے اندر میں اس کا ذکر ہے، مگر قرآن شریف نے بلاغت کو کمال تک پہنچایا، اس ذکر کو، اس بیان کو اللہ تعالیٰ اور اونچائی تک اور گہرائی تک اس کو بیان کرتا ہے۔
रसूम व रिवाजात पर जो रुपया खर्च होता है कि रसूम और रिवाज ट्राडिशी वो सब रया से है, सब दिखावा के अंदर में आता है, क्योंकि उसमें मद्देनज़र सिर्फ ये होता है कि लोग ऐसा कहे और ऐसा ना कहे, कि जौन काम के अंदर में लोग अंदाख खोजे है, दिखावा करे है, तो ओकर एक ही मकसद है कि लोग एकर बारे में कैसे बयान करी, कौन चीज़ बोली, मोय है कि ना मोय है, ओकर खातिर वही बलांग रख है। अगर खर्च ना करे तो लोगों में नाक कट्टी है कि अगर हम खर्च ना करब तो लोग क्या कहेगा। यही रया की शनाख्त है। अफसोस है कि जिस फ़अल को ऐसा कभी बनाकर दिया गया था कि ये मुसलमान का काम ही नहीं हो सकता, कि जिस बात पर फ़ख्र किया जाता था कि ये मुसलमानों का तौर और तरीक़ा नहीं है, उसमें आज उस कसरत से मुसलमान मुलव्वस है, मसरूफ़ है। मुसलमान वही आदत अपना लिया है कि शायद व नार ही कोई बचा होगा, कि थोड़ा ही लोग है जो इस सब चीज़ से बचा हुआ है। रस्म व रिवाज पर कर्ज़ा लेते हैं कि दिखावा करने के लिए कि अमदाद हमार बीरमान ऐत खबरैत अपन नौता करिस, हमें चाहे ओसे ज़्यादा ऐत खबरैत करे के, ओसे ज़्यादा धूमधाम से हमें चाहे अपन नौता हकारी करे के, और मकानात और जायदाद बेच देते हैं और उनके लिए घर अपन गिरवी रख दे है, अपन ज़मीन बेच दे है, लोग को दिखाने के लिए कि कितना शानदार नौता करिस। लेकिन खुदा की राह में देने के लिए पास मौजूद हो तो भी हिल्ले तलाश करते हैं, और अल्लाह की राह में अगर खर्च करना पड़ जाए तो सबसे गरीब बन जाता है। खुदा के राह में देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं रहता। मोमिन कहलाकर काम काफिरों से बदतर है, फिर नतीजा क्या मिले। क्यों उनके अमाल और मज़ाइक उन कामों से उनको नहीं रोकते कि उनके बुज़ुर्गों लोग उस सब बातों से आज की इस जनरेशन को, खनिरासी को नहीं आगाह करता कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी की तरफ हम लोग को लेकर के जाएंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला से हम ये दुआ करते हैं तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए कि जो भी अमल करे नेक नीयत के साथ करे, ताकि उसके अंदर में किसी तरह की दिखावा ना हो, क्योंकि दिखावा से हमारा अमाल जो है वो बेकार हो जाता है। अल्लाह सुब्हान व तआला हम तमाम लोगों को इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएँ। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुम करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन क़अद व काम। व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिल मुकर्रबीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम लोग मिल करके दुआ करें, अल्लाहुम्मा आमीन।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اعز و اجل و اتم و اسم و اکبر۔